صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله قوي سلطانه
الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعلم مجد وعظم مسانه خلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره الكسمة صلى الله عليه. فأرسل عليهم أشرف خلق وأجل أبيد رحمة تعلقت إرادته أدليته بخلق أدل عبده المحبوب فانتشرت آثاره فيه أوالم شهادتي والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به منان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت وجودها أكناف الوجود وتردت مرد العوالم باضطراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأحبابه. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قد بانتصار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداه ولا يمل تكرره بكثرة الدردة حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده ثقلان وتندثر أسراره في الأكوان فما من سر يتصل به قلب مؤمن إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي صورا
والاه وهو من فوق علم ما قد رأته بضعة في سؤونه وكماله فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ويعجز عن وصف فيه اللسان ويهر في تعقل المعاني الجنان انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم فبثرنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة فتلقى هذا بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة يغرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل الكلم من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد صادقا في قوله وفعله ومبلغا عن الله ما أمره بتبليغ الركب في فضله ونفله عبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من نعمة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحياتي وأوسائها على هذا عبد الذي وفى بحق عبودية وورد فيها في خدعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواتن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكبار صلى الله عليه تصل بها الروح مصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه وتفيأ ذلال حشر في أصل بوجوده وحبه ما أثرت أكوان بنسر ذكرى النسيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيد التصوير في عالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي الوصف الكمال المطلق والحسن التامة والزين وتنقل ذلك جامل ميمون في أسلاف الكريمة والبطون فما من سلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الكمال التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت
فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والحرم الشريفة الطاهرة حتى بلد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. والنور الحير الأفكار ظهور وظهر وتعلقت همة الراقب لهذا الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديهم من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لتفي بشر من شر وأوصاف ذلك الموصوف تشبيكا للسامعين من قوات المؤمنين وتربيعا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير الأشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مورده من الفضل الذي عم العالمين. وباقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. دعيت تعلقي بهذه الحضرات الكريمة ولا عد التشكف إلا سماع أصحافها عظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهني براح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي يسر شمائل. أو ناسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار لتشرى بكتاباته القلم والقرطاس وتتنزى في يديك الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة ولا شيء خلقه الله والنور الموضوع في هذه الصورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم من تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها مناهة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستولى سعد النور المبين أصلابه بطون من شرفته من العالمين. فتنقض هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت ذو العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمه التي هي في مخافه آمنة السيدة الكريمة آمنة. وتركوا سبل عبد الله فألقوا إلى بطنها وضمته بأشأوها بمعونة الله محافظة على حقيقة ذرة وصونها. فأمنسوا برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا لا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على هذا العالم في فيضة فضله وتنتشر في أثر مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. منذ لكتب هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى البروز مشوقة إلى انتقاط جواهر الكنوز. وكل دابة لقريش نطق بفاسه العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملهم بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام.
ولم تزل الأرض والسماوات متضمتخة بإثر فرح بملاقاة الأشراف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى العالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب أنظار الجود الإلهي إلى أهل الوجود تثير ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل صلى الله نور عليه وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فأضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة والعافية وتلقت الذي يتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من نار العمود وبرز الحي من المحبود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيف عن كتابته بطون الأوراق
كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسع بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والأفضل متعولا من الجزل إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولات أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشأنه ولا في مجري ومكانه أوصاف عز تعالى مجرها أخذت على نجم سها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا على باب عزته تمت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الحب الأجرار المحبوب لك والمخصص بالشرف والأفخار في كل موطن في مواطن القرب ومذهب قاسم دارك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثمرين العبد المحبوب الخالص
المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي الطرائق اتباعه من السالكين، ولهديك وهديه من المهدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفرين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وغادره ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدنا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقيلنا المبين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بموالاة الهك بجميع النوافل والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وسرك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفرنا بخيرك من حرامك ومن فضلك ومن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء والسوء والضرر والشر والأعداء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Langsung tausiah aja. Nih. Tadi sudah pembukaan. Iya, itu lupa masang kabelnya tadi, nggak ada, lupa. Kirain udah ada kabelnya tadi.
Terus pi, ke ujung pi. Ustaz Doni Abadi, Ustaz Abdul. Biar tisunya pi kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi al ali wa saddid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dusturakum ya ahli dar wal batin nabi nur Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wal amal malaikatil muqarrabin Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Majuan yang ini masih kosong, maju. Yang di belakang masuk ke belakang, yang di luar masuk ya. Ya, ini masih ada kosong satu. Ya, Pak. Ayo masuk yang di luar masuk. Ayo bisa. Jalan. Para habaib keturunan Nabi kita Muhammad SAW yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan. Begitu juga dengan para asatidz, para tuan-tuan guru yang kita muliakan, kita hormati. Di sebelah kanan saya ada Ustaz Nur Kuswar Mursidik, hafizahullah taala, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, diberi kekuatan Allah SWT sehingga bisa memimpin umat menuju hidayah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ada Habib Ridha, begitu juga dengan Ustaz Doni Melano, hafizahullah taala, kawan kita di Maspura. Ya. Begitu juga dengan Habib Ali bin Syahab, Ustaz Abdul Salam, Al-Hajj Abdul Salam yang kemarin tenar namanya, seanak naik motor sampai ke Lombok. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Begitu juga Habib Fadil sampai itu Mandalika ya, untuk nggak ditarik ke situ dalam ya. Dan wabil khusus tuan rumah kita yaitu Fadilatul Syekh ya Fadil, yaitu Al-Hajj Alfi Syahrin bin Haji Fardin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada beliau, diberi keberkahan di dalam hidupnya, keluarganya, usahanya, dan anak-anaknya, serta apa yang beliau cita-citakan serta kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Begitu juga dengan para biker subuhan, salah biker community, ya, yang biker atau yang nggak biker, yang naik mobil atau yang naik motor, yang jalan kaki, yang tidak, ya, semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal.
Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Nasyukurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini dikumpulkan kita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu kegiatan ibadah, yaitu mempelajari ilmu daripada ilmunya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi, yang melalui sampai kita ini melalui lisan para ulama-ulama kita yang istiqamah, ilmu yang membuat insyaallah menambah takut kita kepada Allah, bukan nambah kurang ajar, ilmu yang membuat kita barakah di dalam kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat kita, ilmu yang membuat cucuran rahmatnya Allah turun, ampunannya Allah kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari hal-hal yang baik cepat diberikan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab datangnya hidayah buat diri kita, keluarga kita, atau sanak famili kita, dan orang-orang yang belum kenal majelis. Mudah-mudahan berkat majelis ini menjadi kenal majelis. Yang tadi jauh dari majelis, mudah-mudahan makin dekat kepada majelis. Yang tadinya tidak cinta dengan ilmu agama, mudah-mudahan menjadi cinta kepada ilmu agama. Yang mudah-mudahan yang tadinya tidak kenal kepada nabinya, maka akan kenal, makin kenal kepada nabinya, dan makin cinta kepada nabinya. Yang tadinya kurang dekat kepada Allah SWT, mudah-mudahan makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak masuk di dalam hati Nabi, mudah-mudahan menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, di kesempatan kali ini yaitu bertepatan di dalam tawakufan muakkatan, tawakufan majelis muakkatan, yaitu penutupan majelis sementara. Nah, ini biasa para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, ya, kalau memang menjelang daripada Ramadan, mereka melaksanakan tawakufan sementara. Tawakufan sementara untuk istiqbal Ramadan, untuk menjelang atau menyambut bulan suci Ramadan. Bukan tutup majelisnya, tapi digantikan dengan apa? Dengan menjalankan apa yang diajarkan di dalam majelis. Majelisnya diganti waktu-waktunya aja. Kalau kata orang, wah ini gak ada majelis lagi, tidak ada. Mungkin ada kultum sebelum tarawih, ada kultum setelah tarawih, ada majelis subuh di bulan Ramadan. Hanya waktu-waktunya saja diganti. Waktu itu diganti, tetapi majelis tetap ada, najis tetap berjalan, ya. Dan bagaimana cara pengamalan kita, apa yang kita dengarkan dan kita dapatkan dari majelis ilmu. Karena hal yang demikian membuat amal-amal kita mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengamalkan tanpa didasari dengan ilmu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang mengamalkan dengan ilmu, mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap. Ya. Bagaimana Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Sofwatul Zubat, beliau menjelaskan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka mardudatun, tertolak, la tuqbalu, yaitu amalnya tidak diterima. Jadi tatkala seseorang beramal daripada amal soleh, maka dia mengerti atau harus mengetahui tentang amal tersebut. Kaifiyatul ibadah, bagaimana tata cara ibadah, baik syaratnya maupun rukunnya, dan apa saja yang dia jauhi daripada hal yang membatalkan ibadah tersebut. Begitu juga dengan berpuasa Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi daripada berpuasa Ramadan. Maka ikhwan rahimakumullah, ya, Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, kalau menjelang Ramadan, beliau pernah satu waktu berkumpul dengan anak-anaknya, terus kemudian nanya sama keluarganya, wahai anak-anakku, besok mau Ramadan, apa yang kau ingin laksanakan di dalam bulan suci Ramadan daripada amal ibadah, amal soleh? Itu ditanyakan.
Berbeda sama tanya pertanyaan anak sekarang atau orang sekarang. Besok mau sahur pakai apa, bukanya pakai apa? Itu ditanyakan biasanya. Kayak besok mau puasa nih, sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa. Kalau orang dulu tidak tanya, besok mau amal soleh apa, mau nambah amal apa. Ini kan kemarin bukan Ramadan, sekarang pengen Ramadan, maka amal solehnya harus nambah. Spesial bulannya, bulannya. Maka satu persatu bilang, oh saya pengen beramal soleh begini. Kalau kita senang, Habib Abdullah menangis, sedih. Waktu ditanya kenapa, ya lihat, seandainya ada kalian yang mau jual waktunya, aku akan beli. Kenapa? Karena beliau Ramadan nggak Ramadan sama, ibadahnya full ibadahnya. Ini full ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar ngomong, benar-benar. Pernah satu waktu beliau dikasih jam tangan, ya. Nah, kalau kita mau tahu dari amalnya salafun saleh, diantaranya Habib Abdullah bin Sunnah, beliau pernah dikasih waktu jam tangan, satu waktu. Jam itu biasa kalau sudah beberapa hari harus diputar-putar, ya kayak kita putar-putar begitu, nanti hidup lagi, ya nanti ini putar lagi, seperti itu. Ya. Akhirnya beliau dikasih satu waktu, nggak sempat muter-muternya sampai mati tuh jam. Dianggap mungkin rusak kali jamnya. Ada orang yang nanya, yang ngasih tadi nanya, Habib kenapa jamnya mati itu Habib? Nggak tahu, rusak mungkin jamnya. Arloji kenapa mati? Nggak tahu, mungkin rusak arloji. Lah Habib, oh ini tinggal diputar aja Habib. Jadi setiap kali mati dia diputar, nanti pasti waktunya begini jalan lagi Habib. Nah, jalan lagi. Apa kata beliau? Jazakallah khair, terima kasih. Ini jam anak kembali, arloji yang kembali. Habis waktu anak buat muter-muter jam. Habis waktu anak buat muter-muter jam. Masya Allah, buat muter jam aja nggak bisa, nggak sempet. Nggak kayak gitu ya. Kalau kita muter ribuan kali, jutaan kali, ayo aja. Ya, ini muter di jamnya nggak bisa, apalagi amal-amal yang nggak ada tujuannya. Ya, niatnya nggak benar, nggak mungkin mereka. Ya, ini seperti itu ikhwan rahimakumullah. Makanya beliau berharap apa untuk bisa menambah amal soleh terutama di dalam bulan suci Ramadan. Ini termasuk bentuk gembiranya kita di dalam bulan Ramadan, menghadapi Ramadan. Maka dijelaskan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang artinya yang dalam hadis riwayat barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, dia sambut benar-benar. Gembira dengan apa? Tambah amal solehnya. Gembira dengan apa? Tambah doanya. Gembira apa? Dengan senang hatinya. Gembira dengan apa? Benar-benar iqbal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap kepada Allah. Nah ini bentuk bergembira, bentuk gembira. Maka orang yang seperti ini haramallahu jasadahu 'ala niran, maka Allah akan haramkan jasad orang tersebut tersentuh daripada api neraka. Ya, tersentuh api neraka. Maksudnya apa? Yaitu dia nggak bakal masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka, maka masuk ke mana? Ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang gembira di dalam bulan Ramadan, bukan sumpah. Ya ada orang Ramadan sumpah, aduh besok Ramadan lagi, aduh yang jualan sampai sepi nih kalau Ramadan, nggak naik ya. Yang apa ini begitu? Kan ada begitu? Ya, mengaliskan ke bulan Ramadan mesti digembira. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu itu beliau menjelaskan kepada kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau bisa seyogyanya ada waktu yang kita kosongkan untuk khusus full untuk ibadah. Seperti kalau seminggu sekali hari Jumat nggak kosong untuk ibadah, atau kegiatan-kegiatan ibadah. Begitu juga satu bulan untuk bulan Ramadan. Maka bagaimana caranya? Ulama, sebagian ulama menjelaskan di 11 bulan ini kau nggak apa-apa, mau pegawai, mau kerja, mau apa ini kumpulkan untuk apa? Untuk satu bulan nanti, yaitu bulan Ramadan. Nah, untuk apa? Biar full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, ikhwan rahimahumullah, alangkah ruginya bagi orang yang masuk bulan Ramadan tapi seperti nggak Ramadan, sama aja. Dia nggak ada tambah amal, dia juga nggak ingin beramal soleh, malah jauh dari Allah SWT. Ini orang tersebut tidak dapat daripada keberkahan daripada bulan suci Ramadan.
Fa ikhwan rahimakumullah. Adapun bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Hijriah atau bulan Arab. Ya. Bulan yang ke-9 daripada bulan Hijriah atau bulan Arab. Bulan yang pertama bulan apa? Arab. Pertama bulan apa? Oh, kalau giliran Januari Februari apa ya? Yang bakal giliran bulan Hijriah aku dua yang ngomong ya. Pertama bulan apa? Yang kedua Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat udah mulai ketiga keempat udah mulai lihat handphone. Iya, nih nunduk. Iya, kelihatan khusyuk dengerin gitu ya. Masya Allah. Yang kelima cuma dari awal. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan Saban, yang kesembilan Ramadan. Ini kayak sebelah kiri mau dari tadi, yang sebelah kanan mana yang jangan ngomong nih. Ya, yang ke-10 Awal. ngatir bedanya. Woi, ketawa kencengnya nih di sini. Yang ke-11 Zulqa'dah, Dzulqa'dah. Yang ke-12 Zulhijjah. Dzulhijjah. Nah ini yang Ramadan bulan keberapa? Yang ke-9. Ramadan bulan ke-9 daripada bulan Arab atau bulan Hijriah, ya. Dan penamaan Ramadan sendiri ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tauqifiyah atau tauqifiyah itu penamaan dari Allah SWT. Ada yang seperti itu. Ya, memang sudah ada nama bulannya. Yang kedua, ada yang penamaan waktu saat itu orang-orang Arab pengen namain bulan itu bingung. Tiba-tiba bertepatan dengan syiddatul har, sangat panas sekali. Sedangkan sangat panas sekali bahasa Arabnya ramdha. Ramdha. Maka bulan tersebut dinamakan Ramadan atau Ramadan. Ya, Ramadan. Saking panasnya, maka biasanya kadang musim panas. Ya, kalau kita sih nggak ada di sini musim panas. Ya, panas dikit berasa wah, bulan Ramadan panas banget. Emang dasaran dia. Nah, malas yang ibadah, ya dikasih dingin, lain lagi ceritanya. Waduh, bawaannya apa nih? Lapar, dikasih panas, bawaannya aus. Nah ini berbeda ya. Kemudian, ya ada nomor 3 arti Ramadan asal katanya Ramadan yarmidu dunub ayyahrikuha, yaitu menghapuskan dosa-dosa atau melebur atau membakar dosa-dosa. Karena masuknya bulan Ramadan, orang akan terbakar dosa-dosanya. Tatkala banyak dosanya, maka digantikan dengan banyak pahalanya. Amal ibadah sunnah, pahalanya seperti ibadah wajib di bulan yang lainnya. Dan amal ibadah wajib berlipat-lipat ganda digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, as-shaum atau as-siyamu junnatun wa hisnun hasinan minan nar, kata Nabi. As-shaum atau as-siyam itu puasa junnah, yaitu apa? Pembenteng. Wa hisnun hasinan minan nar, dan yang bisa membentengi kita, datang mencegah kita dari api neraka. Ini perisai ya daripada api neraka. Ini puasa. Puasa. Banyak faedah-faedah puasa, banyak sekali. Maka ada peneliti bagaimana kenapa orang itu kalau puasa itu dia itu kuat, walaupun nggak makan, nggak timbul mahnya atau asam lambung. Ya, asam lambung nimbul. Kalau sekarang kan dikit-dikit orang asam lambung, ya asam lambung, ya banyak ini. Jamu majelis asam urat, asam banyak deh. Alhasil, ya. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, balau sana. Ada sebagai itu. Ikhwan rahimakumullah. Tapi kok bulan puasa asam lambung nggak nimbul, mah nggak nimbul, jarang. Walaupun produk
produk yang mengeluarkan obat-obatan, ya ngobrol, ayo sebelum sahur, lagi sahur makan obat ini, karena nggak ngaruh juga, karena nggak ngefek juga, ya ikhwan rahimakumullah. Tapi kalau bukan bulan puasa, asam lambung nimbul, telat makan dikit aja, udah mulai kumat, ya, yang pening kepalanya, yang perutnya nggak beres, yang inilah itulah segala macam, ya. Selain asam lambung nimbul, apalagi disebabkan oleh buntu, menimbul lagi deh, ya, menimbul lagi. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Kenapa? Setelah diteliti ternyata yang membedakan adalah niat. Di antara sebab adanya niat, di antara sebab fungsi daripada niat, itu bisa menguatkan badan kita untuk ibadah. Nah ini niat ikhwan rahimakumullah. Tatkala seseorang berniat, saya pengen puasa, itu seketika organ tubuhnya semuanya sudah terekam langsung. Oh bagaimana puasa, langsung kuat tuh. Walaupun dia perih, walaupun ini nggak nimbul tuh mahnya, asam lambung, insya Allah sakit-sakit baik, ya sakit-sakit baik. Padahal di bulan yang lain banyak sakitnya, sakitnya banyak. Ya lagi puasa, masya Allah. Makanya kata Nabi, sumu tasih. Ya berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat puasa. Asal dengan caranya, jangan nanti qadhaan bukanya. Ya bukanya kodoan, ya double, makan siang kagak, makan pagi juga, makan malam semuanya. Ya waktu terawih udah gak kuat lagi deh. Assalamualaikum atau dedeh ya, udah gak kuat lagi. Ikhwan rahimakumullah. Nah ini, padahal Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan man qama ramadhana wa shamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Barang siapa yang qiyam Ramadan, yaitu berpuasa, kemudian dia apa lagi? Yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih dan berpuasa Ramadan ia imanan secara tasdiqan bi wa'dillah. Ya, iman wa ihtisaban dan berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan dalam janji Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzabihi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini orang yang benar-benar menghidupkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Ya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, siangnya dengan berpuasa bulan Ramadan. Ini juga pencucian, ikhwan rahimakumullah, bulan Ramadan pencucian. Orang yang tadinya nggak puasa, macam-macam makanan, minuman masuk, tatkala dia puasa dibuang, banyak buang. Makanya kadang banyak kamar mandi, banyak ya dicuci, dibersihkan, menjadi bagus. Ya badannya, organ-organ tubuhnya menjadi bagus, menjadi sehat, karena sebab puasa itu menyehatkan. Makanya orang kalau sebelum pengen ada tindakan medis, maka dianjurkan puasa dulu ya. Orang pengen pengen ngecilin badan, dianjurkan berpuasa. Orang pengen zuat tapi belum ada kemampuan, ya disuruh berpuasa, banyak sekali. Ya ini zuat belum ada kemampuannya, ya belum punya apa-apa, puasa nggak mau lagi, udah masya Allah. Ya akhirnya pikirannya macam-macam. Alhamdulillah. Nah ini ikhwan rahimahnya, ini fungsi puasa banyak sekali, fungsi puasa banyak sekali. Maka di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kalimat takwa. At-taqwa yaitu imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ditambahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, min ajlihi la liman akhar minal ma'ani, yang semata-mata tujuannya karena Allah Ta'ala, bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Seseorang tatkala berpuasa ini bentuk takwa kepada Allah, bentuk melaksanakan perintah Allah. Nah ini orang yang seperti ini akan menjadi insan yang bertakwa. Insan yang bertakwa, apa sih insan yang bertakwa? Insan yang bertakwa adalah orang yang mana? Orang yang melaksanakan perintahnya Allah
dan menjauhi larangan Allah yang semata-mata tujuannya karena Allah. Tentu di sini ikhwan rahimakumullah diajarkan kita bukan hanya sebatas kita menghindari diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga harus menghindari dari apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Pahala puasa. Nah ini juga harus. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, kategori orang yang bertakwa adalah penggabungan antara ibadah lahiriah atau zahiriah dan ibadah batiniyah. Ibadah lahiriah seperti puasa Ramadan, ya zakat, haji, terus kemudian apa? Sholat lima waktu, ini ibadah lahiriah. Ibadah batiniyah bagaimana ikhlas sama Allah, terus kemudian hilang dari penyakit-penyakit hati, ya baik sombong, baik hasud, baik sultan, baik apa lagi? Baik ujub. Nah ini ikhwan rahimahumullah. Sebagaimana Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau waktu ditanya tentang takwa, beliau menjelaskan an la tara nafsaka khairan min ahadin. Jangan sampai kau menganggap dirimu lebih baik daripada orang lain. Nah ini begitu juga Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, Sayyidul Tabi'in, beliau menjelaskan al-muttaqi alladzi yaqulu likulli man ra'ahu hadza khairun minni. Orang yang bertakwa dia akan menganggap kepada setiap orang yang dijumpai ini orang lebih baik daripada ini orang lebih baik daripada aku. Nah ini orang yang seperti ini ikhwan rahimahumullah, orang yang bertakwa. Diharapkan bagi orang yang berpuasa menjalankan perintah Allah secara zahir maupun batin, diharapkan dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khulasatut takwa, kesimpulan daripada takwa mempunyai 3 martabat, 3 tingkatan. Yang pertama martabatun uliyah, di dalam kitab Al-Manhajus Sawi Syarh Usul Tariqus Sada Al-Ba'alawi maka dijelaskan takwa terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada martabatun uliyah atau tingkatan yang paling tinggi. Seperti apa sih kategori takwa yang paling tinggi? An yattaqillah ijlalan lahu. Seseorang bertakwa kepada Allah semata-mata pengagungan kepada Allah. Saya puasa, kenapa kamu puasa? Apa kewajiban? Tidak, saya mengagungkan Allah. Saya berharap ridha Allah. Saya menjalankan perintah Allah. Nah ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nomor 1 martabatun uliyah. Mereka para nabi, para siddiqin itu bertakwanya bukan sekadar nyari balasan, bukan juga sekadar melaksanakan kewajiban, tapi semata-mata yang penting untuk pengagungan kepada Allah, ta'zim ya. Kemudian yang kedua martabatun wusta atau tingkatan yang sedang, yaitu an ya'budahu tahqiqan linisbah baina wa baina rabbih. Seseorang beribadah dan bertakwa kepada Allah karena semata-mata seorang hamba melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya. Kenapa kamu puasa? Oh, karena memang wajib berpuasa. Dia nggak nyari balasan apapun, dia cuma melaksanakan kewajiban. Ini tingkatan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 martabatun dunia atau tingkatan yang paling rendah, an ya'budahu khawfan minal iqab wa talaban thawab. Seseorang bertakwa dan beribadah kepada Allah karena takut akan siksa Allah dan berharap balasan dari Allah. Dan ini banyak. Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu ibadah? Ya, mudah-mudahan dapat pahala, ya dosa-dosa hilang, masuk surga, kan begitu. Nah ini tingkatan yang paling rendah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah tinggal kita introspeksi diri di sini. Sejauh mana takwa kita kepada Allah? Apakah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau tidak ada di dalam diri kita ketakwaan kepada Allah? Na'udzubillah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka introspeksilah dari sebelum kita dihisab di hadapan Allah. Introspeksi diri dulu. Kita lihat sudah sejauh mana takwa kita. Apakah karena takut sama bos kita makanya kita puasa? Kalau enggak turun THR nih. Kalau enggak ya gaji nggak datang nih. Nah, kan banyak kan begitu. Ya giliran kagak di belakang buka kulkas ya. Lihat dingin-dingin kayak enak, nggak ada yang lihat ya Allah. Padahal bos dari segala bosnya bukan siapa. Kalau sini mungkin aja habis ya. Padahal bos dari segala bosnya adalah Allah. Yang punya kita semua Allah. Kalau dia ingat yang punya Allah SWT, nggak mandang ada bosnya di depan mata atau tidak, pokoknya dia tahu Allah melihat kita. Nah ini Allah melihat kita. Jadi puasanya benar-benar karena Allah. Puasanya, jangan ngakunya puasa. Lihat warung-warung banyak tuh kaki berjejer.
Walaupun hordengnya ada sebatas, hordengnya pakai nggak tutup semua lagi, pakai kaki kelihatan berjejer, masya Allah, di kayak pameran gitu ya, lihat macam-macam sendal ya. Ikhwan rahimakumullah. Ini ikhwan rahimakumullah pengertian daripada puasa biar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, nah ini puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ini harus dihindari. Harus dihindari. Jangan sampai kita terjerumus di dalam hal yang membatalkan pahala puasa atau yang membatalkan puasa lebih-lebih lagi. Karena sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapetin apa-apa kecuali rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Pahalanya hilang. Melihat yang maksiat, ya, an-nazar lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwah. Memandang kepada sesuatu yang diharamkan, pandangannya jelas. Dia pandang sama bukan mahram. Oh lihat, lagi puasa, lihat, masya Allah, kayak cakep anak siap, ini. Ini hati-hati. Ya, apalagi puasa-puasa pengen turun jauh ceritanya, ya, tengah jalan lihat macam-macam lagi. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Seperti ini ya. Karena model-model seperti itu lah kalau lagi jalan, ini kan anak motor banyak nih yang lagi touringnya. Yang nggak nyata jadi nyata, yang nyata belum tentu nyata. Bisa nggak nyata ikhwan rahimakumullah. Ya bisa nggak nyata, masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Masih remeng-remeng kadang ini jalannya bagus apa tidak? Ya itu kejadian. Ya, ini kayaknya bakal bagus nih. Kata pas udah jauh-jauh nih. Kita lihat loh jalannya kayak kurang bagus. Sudah ragu kan yang pertama. Kata setelahnya bagus, masya Allah. Nah ini ikhwan rahimakumullah. Begitu juga tatkala kita berpuasa, ya kita ibadah kepada Allah, kelihatan depan mata nih bagus apa tidak, baik apa tidak. Ya, kok cobaannya banyak banget orang mau ibadah. Makin dia hijrah makin banyak cobaannya. Ya buntu lah. Ya dikasih apa? Warga kadang inilah apa ini segala macam-macam. Ya, giliran nggak puasa dulunya, ya, atau nggak sholat, ya ini kayak kelihatan bagus-bagus saja. Nah, padahal di situ cobaannya, ikhwan rahimakumullah. Adanya kematian, adanya kehidupan, adanya cobaan-cobaan yang ada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biar kelihatan siapa yang paling bagus amalnya. Dia masih terus beramal apa kagak? Ada orang di zaman dia buntu dia beramal, masya Allah. Di zaman dia lapang dia lupa. Ada di zaman dia lapang dia beramal, di zaman dia buntu dia lupa. Ada yang buntu sama-sama nggak amal, di lapang apalagi. Ya macam-macam ikhwan rahimakumullah manusia. Nanti kita bakal lihat sendiri bagaimana orang-orang yang berpuasa Ramadan. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, mari persiapkan diri kita untuk apa? Melaksanakan puasa Ramadan, menghadapi bulan suci Ramadan dengan penuh semangat, penuh sukacita, dengan gembira untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mana dilipat gandakan pahalanya. Ya, amal-amal soleh dijadikan semuanya ikhwan rahimakumullah penuh dengan cucuran rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah, dan keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan nanti bakal kelihatan perubahannya tatkala sudah selesai itu. Makin baik apa enggak? Makin baik apa enggak? Makanya karena kita sebagaimana kalau setiap amal ibadah nanti bakal kelihatan setelahnya. Kayak orang haji itu mabrur atau tidak nanti setelahnya. Ya, setelahnya tuh nanti ada perubahan walaupun tidak langsung. Ada yang nanti setahun kemudian berubahnya. Ada ini karena sebab apa? Kadang amal solehnya membuat dia seperti itu. Datangnya hidayah. Hidayahnya itu datang ikhwan rahimakumullah menjadi sebab taufiknya datang sehingga dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita tawakufan sementara, penutupan sementara majelis Salam Baikar Community yang insyaallah mudah-mudahan dikasih kesempatan Allah SWT kita berumur panjang sehingga bisa
melaksanakan atau membuka majelis ini lagi di bulan Syawal insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, menjadi sebab syafaatnya beliau turun kepada kita dan masuk surga bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya tutup, saya juga memohon maaf atas nama diri saya sendiri pribadi maupun daripada tuan rumah yaitu Bapak Haji Alfi Syahrin. Kita pengen masuk bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin bukan bulan Syawal aja. Ya, kita biar benar-benar, karena bulan Syaban ini bulan pemanasan. Bulan pemanasan. Kalau sudah rapi, pemanasannya bagus, insya Allah Ramadannya juga makin bagus. Tapi kalau Syaban ini masih banyak tanggungan, nah, apalagi Ramadan akan susah. Rahimahumullah. Oleh sebab itu saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesilapan, ada segala kesalahan, ya. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya oleh antum semua, dan kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ini saja yang bisa saya sampaikan. Ma'aqul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian doa milad SBC. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab rizqi wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-sihah wa abwaab al-afiyah wa abwaab as-salamah. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, satukanlah kami di dalam bertambahnya umur komunitas Baker Sriwijaya. Mudah-mudahan salam Baker Sriwijaya, salam Baker Community, mudah-mudahan setiap aktivitas kami Engkau ridhai ya Allah. Amin. Umur kami tambah dekat kepadamu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, satukanlah kami dalam kebaikan dan jauhkanlah kami di dalam permusuhan. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin, hanya kepada Engkau kami memohon, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kabulkan hajat dan permohonan kami, cita-cita kami untuk mempersatukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim.